حال کے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ کہ فصیح گفتگو وہ ہوتی ہے جو تقاضۂ حال کے مطابق ہو۔ ایک عالم دین کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ارد گرد حالات سے واقف ہو اور جو حالات پیش آئیں لوگوں کو تو ان کا مناسب حل بھی پیش کرے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضور داتا علی اجویری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا عرس مبارک جاری ہے۔ 2 دن سے جو کچھ ہو رہا ہے آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کچھ مقررین ہیں ہمارے ملک پاکستان کے مشہور ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جب اسٹیج کے اوپر داخل ہوئے تقریر کرنے کے لیے تو ان کو تقریر نہیں کرنے دی گئی، بلکہ نعرے وغیرہ لگا کر ان کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ اسٹیج سے نیچے اتر جائیں اور چلے جائیں، اور اسی طرح ہوا، نعرے لگائے گئے، پھر وہ مجبور ہوئے، ان کو واپس کر دیا گیا۔ یہ رویہ اخلاقاً، قانوناً، شرعاً کسی طور کے اوپر بھی درست نہیں ہے، اور کسی طور کے اوپر بھی یہ بات لائق تحسین نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھیں کہ جو علماء ہوتے ہیں اور عوام، ان کا رشتہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ اگر علماء اس طرح کریں کہ جو شبہ کے اندر پڑنے والی چیزیں ہوتی ہیں ان سے اگر بچیں گے، شبہ کے اندر پڑنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے اگر وہ بچیں گے تو بمشکل یہ ہوگا کہ ان کے جو پیروکار ہیں، ان کے پیچھے جو چلنے والے لوگ ہیں، وہ بمشکل حرام سے بچیں گے۔ اگر بادشاہ اس طرح کرے کہ اپنے مریدوں کو، یہ جو اس کی عوام ہوتی ہے، جو اس کی فوج ہوتی ہے، اگر وہ ان کو اجازت دے دے کہ فلاں بستی کے جو لوگ ہیں ان کی مرغی آپ کے لیے حلال ہے، تو آگے چل کر یہ جو رعایا ہے، یہ جو عوام ہے، یہ اس طرح کریں گے کہ لوگوں کے املاک مکمل، یعنی بادشاہ نے اجازت دی تھی ایک مرغی کی، تو وہ ان کے جتنے بھی جانور ہیں، بکرے ہیں، گائیں ہیں وغیرہ، سارے ذبح کر کے بھون کر ان کو کھا جائیں گے۔ یعنی اتنا نازک رشتہ ہوتا ہے عوام کا اور بادشاہوں کا، یا علماء کا اور ان کے پیروکاروں کا۔ آج دیکھیں، آج آپ لوگوں نے اجازت دی ہے ان لوگوں کو، اپنے لوگ آپ نے تیار کر کے بھیجے ہیں کہ آپ لوگ وہاں پر جائیں، وہاں پر نعرے لگائیں، تو کل یہ جو لوگ ہیں یہ آگے بڑھیں گے، اس سے بات آگے بڑھے گی اور یہ لوگوں کو مرتد کہہ کر واجب القتل سمجھیں گے اور شاید ان کے اوپر حملہ کر کے ان کو شہید بھی کر دیں، اور یہ بات ناممکن نہیں ہے۔ آپ نے سابقہ ماضی قریب کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ پھر کارکنوں کو تھوڑی سی اجازت دی جاتی ہے، پھر وہ 10 قدم خود آگے چلتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا نا کہ عالم دین اگر خود جو ان کا رہنما ہے شبہ کے اندر پڑنے والی چیزوں سے بچے گا تو وہ مشکل یہ حرام سے بچیں گے، اور عالم دین اگر حرام کے اندر پڑے گا تو ان کے جو رعایا ہے، ان کے جو پیروکار ہیں، ان کے جو مقتدی ہیں، وہ کفر کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اختلافات ہوتے رہتے ہیں، اختلافات ہوتے رہیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ دیکھیں کسی شخص سے آپ کو اختلاف ہے، مثال کے طور پر جن علماء کو اسٹیج کے اوپر تقریر نہیں کرنے دی گئی، ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ یہ رافضی ہو چکے ہیں۔ اب ان سے جا کر پوچھا جائے تو جس طرح آپ ان کو رافضی کہتے ہیں بالکل ہو بہو اسی طرح وہ آپ کو ناسبی کہتے ہیں، وہ آپ کو اہل بیت کو گستاخ کہتے ہیں، وہ آپ کو حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام آپ کا گستاخ کہتے ہیں۔ آپ ان کو کیا کہتے ہیں؟ تم رافضی ہو، وہ کہتے ہیں کہ تم خارجی ہو۔ اس کا ایک آسان سال یہ ایک اختلاف ہے، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک المیہ ہے ہمارا کہ بعض لوگ کہتے رہے کہ صحابہ کا ذکر اس طرح کرنا چاہیے کہ جس طرح ہم کرتے ہیں۔ اگر ہماری طرح آپ صحابہ کا ذکر نہیں کرتے تو آپ دار اسلام سے خارج ہیں، یعنی صحابہ کا جس طرح ہم ذکر کرتے ہیں اس طرح ذکر کریں تو آپ مسلمان ہیں، سنی ہیں، ورنہ نہیں ہیں۔ اور دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ اہل بیت کا ذکر جس طرح ہم کرتے ہیں اس طرح آپ کریں، نہیں کرتے ہیں تو آپ کیا ہیں؟ آپ خارجی ہیں، آپ اہل سنت سے خارج ہیں۔ اب یہ اختلاف ہے، اگر آپ کا ہے، آپ ان کو رافضی سمجھتے ہیں، آپ ان کو خارجی سمجھتے ہیں، تو اس کا کیا طریقہ؟ اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ لوگ اس طرح کریں کہ علمی طور کے اوپر رد کریں، علمی طور کے اوپر رد کریں۔ اور سوشل میڈیا جو ہے اس وقت الیکٹرانک میڈیا سے زیادہ پاورفل ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ یعنی جو ہمارے مین سٹریم کے جو چینلز ہیں، جو الیکٹرانک میڈیا ہے، وہ اتنا پاورفل نہیں ہے جتنا کہ سوشل میڈیا پاورفل ہے۔ تو آپ علمی گفتگو کریں، علمی طور کے اوپر رد کریں اور سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دیں، لوگ خود دیکھ لیں گے۔ آپ کی بات کے اندر کوئی جان ہوگی، لوگ خود دیکھ لیں گے۔ آج کل تو یہ زمانہ ہے جس زمانے کے اندر میں اور آپ زندہ ہیں۔ اگر ایک چھوٹے سے بچے کو آپ کہتے ہیں کہ آپ بیٹا اس طرح کریں کہ جھوٹ نہ بولیں، آپ غیبت نہ کریں، آپ چوری نہ کریں، تو وہ بیٹا آپ سے یہ پوچھے گا کہ بابا جان آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ بات قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر کہیں پر آئی ہوئی ہے یا نہیں۔
اب لوگوں کے دماغ کھل چکے ہیں، سوشل میڈیا کی بڑی برکات ہیں، اب لوگ کھل چکے ہیں، لوگوں نے اخلاقیات سیکھ لی ہیں، لوگوں کو پتہ چل چکا ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور دین کے نام کے اوپر حقیقی طور پر دین کی خدمت کرنے والے لوگ کون ہیں، اور دین کے نام کے اوپر اپنی روزی روٹی کمانے والے لوگ کون ہیں، یہ لوگ جان چکے ہیں۔ تو آپ علمی طور کے اوپر رد کریں، اور علمی طور کے اوپر بھی رد اس طرح کیا جائے جس طرح کہ تبلیغ کرنے کا حق اللہ تعالیٰ نے، تبلیغ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے قرآن کے اندر، وجادلہم باللتی ہی احسن، اچھے انداز کے اندر آپ کیا کریں، رد کریں۔ دوسرے مقام کے اوپر دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے فرعون کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کو کیا فرمایا تھا، اذهب الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی۔ میری بات آپ سمجھیں، 400 سال تک فرعون نے کفر کا دعویٰ کیا، لیکن 2 پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے بھیجا، تو کیا فرمایا تم نے اس طرح کرنا ہے کہ ان لوگوں کو تم نے کیا کہنا ہے، جا کر بات نرمی سے کرنی ہے، سختی سے نہیں کرنی۔ تو یار آپ تو ایک زمانے کے ایک دوسرے کی ماضی قریب کے اندر آپ خدمات تسلیم کر چکے ہیں، ایک دوسرے کو آپ شیخ الحدیث، شیخ القرآن اور گنج العرفان اور پتہ نہیں حجت الاسلام کیا کچھ آپ کہہ چکے ہیں ماضی قریب کے اندر۔ تو آج اگر آپ کے اختلاف ہوئے تو نرمی سے، اچھے انداز میں، احسن انداز میں، ادعو الی سبیل ربک بالموعظۃ الحسنہ، اس انداز کے اندر آپ ایک دوسرے کو تبلیغ کریں، اور جس کا موقف مضبوط ہوگا لوگ تسلیم کر لیں گے، اس میں تو کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ فریق مخالف آپ کا موقف، جائز موقف تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، علمی طور کے اوپر آپ اس کا رد کریں، آپ اس کا بائیکاٹ کریں۔ زیادہ سے زیادہ دیکھیں نا، میں ایک شخص کو کہتا ہوں کہ تم خارجی ہو، تو یہ دیکھیں نا، اس مسجد کا میں متمم ہوں، اس مدرسے کا میں متمم ہوں، مثال کے طور کے اوپر یہاں کا کرتا درتا میں ہوں، تو میں کیا کروں گا، میں کہوں گا یہ ممبر ہے، میں اس کے اوپر آپ کو بیٹھنے نہیں دوں گا، یعنی آپ کو نہیں بلاؤں گا، آپ کو دعوت نہیں دوں گا، بس بات ختم۔ مجھے کوئی شخص کہتا ہے کہ تم رافضی ہو، تو وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے کہ اپنی مجالس کے اندر، اپنے پروگرام کے اندر مجھے نہ بلائے، بس زیادہ سے زیادہ یہی بات ہے۔ لیکن ایک تیسرے مقام کے اوپر جس وقت آپ اکٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ اس طرح نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، کسی شخص نے ہمیں شادی کے اندر بلایا ہے، تو اب یہ اسٹیج نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے، یہ ایک تیسرے آدمی کا ہے، تو آپ کو ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس تیسرے آدمی کی جگہ کے اوپر جا کر آپ ماحول کو خراب کریں، کسی طور کے اوپر یہ حق نہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے، کئی دفعہ اس طرح ہوا کہ ہم کسی شادی کے اندر، میں خود گیا ہوں، تو دوسرے شخص نے فون کر کے ان کو صاحب جو دعوت دینے والے ہیں، دائی ہیں، بلانے والے، ان کو کہا ہے کہ وہ آ رہا ہے لہٰذا ہم نہیں آئیں گے۔ اس طرح ہوا ہے، کئی دفعہ ہوتا رہتا ہے، لیکن اس طرح بالکل حق نہیں بنتا کہ مجلس کے اندر جا کر، پروگرام کے اندر جا کر، جس شخص نے دعوت کی، آپ کو بلایا کھانے کے اوپر، آپ کو عزت دیے، تو آپ اس کی خوشی کو برباد کر دیں، آپ اس کی خوشی کو افسوس کے اندر تبدیل کر دیں، آپ اس کی خوشی کی مجلس کو غم کے اندر تبدیل کر دیں، یہ آپ کا حق کسی طور کے اوپر نہیں بنتا۔ تو حضور داتا علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا عرس ہے، اور عرس کے متعلق آپ لوگ دیکھیں، پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ کتنی حرفات داخل ہو چکے، بمشکل ہم اس کا دفاع کرتے ہیں، مشکل سے۔ یہ عرس کیا ہے کہ سال ثواب کی ایک محفل ہے، قرآن خوانی کی ایک محفل ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں تو ان کے لیے دعا کی جائے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی جائے۔ ہم اہل سنت اہل قبور سے استشفاء کے، استمداد کے، استغاثہ کے قائل ہیں، ان کی برکات کے قائل ہیں، ان کی برکات وصول کی جائے، ان کی روح پاک کی طرف توجہ کی جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مقدس کے اندر ان کے وسیلے سے دعا کی جائے۔ جو نیک لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، پیران عظام ہوتے ہیں، مشائخ ہوتے ہیں، جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کی ہوتی ہے، ان کی زیارت کا موقع ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سال بعد کئی دور دور سے لوگ آتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، چلو جان پہچان والے، ملاقات ہو جاتی ہے سال بعد۔ ویسے تو دیکھیں موقع نہیں ملتا، لیکن عرس کا موقع ایسا موقع ہوتا ہے کہ جہاں پر چلو سال بعد صحیح، 2 سال بعد صحیح جا کے ملاقات ہو جاتی ہے، کچھ بندہ ایک دوسرے کے حال احوال سے واقف ہوتا ہے، ایک دوسرے کو اپنے دکھ سکھ سناتا ہے۔ یہ عرس کا مقصد ہوتا ہے۔ عرس کی محفل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی تعلیمات اس کے اندر بیان کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی جو خدمات ہیں ان خدمات کو بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا جو مشن تھا قرآن اور سنت کو بیان کرنا، قرآن اور سنت کو بیان کیا جاتا ہے، تاکہ لوگوں کو ایک اخلاقی پیغام ملے، تاکہ لوگوں کو ایک روحانی پیغام ملے، لوگوں کو ایک جامع نظام حیات ملے، لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کے ولی کون ہیں، ان کی خدمات کیا ہیں۔ جس طرح دیکھیں نا، حضرت داتا علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق حضرت علامہ اقبال صاحب نے لکھا ہے، ہاں کہ پنجاب دمے و زندہ گشت، کہ پنجاب کی مردہ زمین زندہ ہوئی ہے حضور داتا علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قدمین طیبین کے صدقے سے۔ اور حدود العالم غالباً ایک کتاب تھی حدود العالم، اس کی بہت زمانہ پہلے میں نے پڑھی تھی،
اس کے اندر آتا تھا کہ حضور داتا علی اجویری کی آمد سے پہلے لاہور کے بازاروں کے اندر باقاعدہ بت بکا کرتے تھے، یعنی بازار کے اندر دکانیں تھیں جن کے اوپر بت پڑے ہوئے تھے اور سیل ہوا کرتے تھے، فروخت ہوا کرتے تھے۔ یہ حالت تھی ہندوستان کی اس وقت، چونکہ یہ بر صغیر جو ہے پاکستان ہندوستان اکٹھے تھے، ابھی یہ تو ماضی قریب کی بات ہے کہ تقسیم ہوئی ہے، پارٹیشن ہوئی ہے۔ تو اس وقت لاہور کے اندر بت بکا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے صدقے سے پھر کیا کیا، کرم کیا، اس مردہ زمین کے اندر جان پڑی، کلمہ توحید کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ یہ ان لوگوں کا مشن ہے اور اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اس قسم کی لڑائیاں ہوتی ہیں، آج جس طرح ہوئے جو معاملات ہوئے ہیں، تو اس کے اوپر کچھ لوگ خوش بھی ہیں۔ اب ظاہری سی بات ہے، دیکھیں نا، میرے ساتھ کچھ ہوتا ہے نا، کچھ بھی مجھے تکلیف پہنچتی ہے، کچھ بھی مجھے تکلیف پہنچتی ہے، تو جس شخص کے ساتھ میری نہیں بنتی وہ شخص یہی کہے گا کہ دیکھیں میرے ساتھ اس نے یہ کیا ہے نا، اب اس کو یہ سزا مل رہی ہے، اب اس کو دیکھیں نا، اب میرے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، دیکھیں موت آ جاتی ہے، میرے گھر کے اندر کچھ نقصان ہو جاتا ہے، میرے کوئی مال کے اندر نقصان ہو جاتا ہے، اولاد گھر کے اندر کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو میں جس شخص کے خلاف ہوں وہ میرا حالانکہ اختلاف جو ہوگا وہ علمی ہوگا، لیکن وہ کیا کہیں گے، دیکھیں ہمارے قائد کے خلاف بولتا تھا، اب یہ اس کو سزا ملی ہے۔ تو میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ کچھ لوگ اپنی وہ کیا کہتے ہیں بخار نکال رہے ہیں، لیکن چلو ہر شخص کو نیت کے مطابق اجر ملتا ہے، جو جس کی نیت ہوگی جزا سزا اسی کے مطابق ہوگی، ہم ان باتوں کے اندر نہیں پڑتے۔ بہرحال مختصراً میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ انتہائی افسوسناک ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ میں بار دیگر اپنی بات دہراتا ہوں، ہاں اور ہاں بابا جی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ویل چیئر کے اوپر تھے معذور، ان کے جو کارکنان ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ کسی کو یہ بات جتانے کی کوشش نہ کریں، نہ کسی کے اوپر جتائیں کہ ہم نے ختم نبوت کا کام کیا یا ہم نے دین کے اوپر پیر دیے۔ آپ کی جو خدمت ہے سب کو کھلی آنکھوں سے نظر آتی ہے، آپ نے قربانیاں دی ہیں، آپ نے جانیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے ساتھ آپ محبت کرنے والے ہیں، آپ کا مشن آگے۔ کوئی شخص آپ کے ساتھ اختلاف کرتا ہے یا آپ کے ساتھ نہیں چلنا چاہتا، اس کو اپنے حال کے اوپر چھوڑ دیں۔ بالکل کسی پیر کے متعلق، کسی فقیر کے متعلق، کسی صوفی کے متعلق، کسی عالم دین کے متعلق ان کو اپنے حال کے اوپر چھوڑ دیں۔ ان کو یہ نہ کہیں کہ ہم نے ختم نبوت کا کام کیا، آپ گھروں کے اندر بیٹھے رہے۔ ہاں بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ موقع ہوتا ہے کہ لوگوں کو ان کا چہرہ دکھانا چاہیے کہ دیکھیں یہ لوگ تھے کہ جب ختم نبوت کے اوپر یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے اوپر جب مشکل وقت تھا تو ان لوگوں نے اپنی پیریاں بچائی ہیں، ان لوگوں نے اپنی گدیاں بچائی ہیں، ان لوگوں نے اپنی تنظیموں کو بچایا ہے۔ ان لوگوں کو پرواہ نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے دین کے اوپر کیا بنا ہوا ہے، لوگ کس طرح کھلواڑ کر رہے ہیں۔ تو اس وقت جس وقت ضرورت ہوتی ہے، ضرورت کے ہر سخن وقت ہے وہ ہر نقطہ مقام دارت، ہر گفتگو کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر نقطے کا ایک وقت ہوتا ہے، تو پھر بندہ ان کا چہرہ دکھانے کے لیے بتاتا ہے، لیکن ہر وقت یہ راگ لاپنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ کسی کو آپ یہ نہ کہیں کہ ہم نے اس طرح کی ہے، تم رافضی ہو چکے، تم اس طرح ہو چکے، تم اس طرح نہیں۔ آپ کی جو خدمات ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس آپ کو اس کا اجر دیں گے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی بھی دعوتیں دی ہیں، جا کر قرآن پاک کو اٹھا کے دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کا اجر ہم آپ سے کچھ بھی طلب نہیں کرتے، ہمارا اجر کس کے اوپر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر، کسی قسم کا کوئی اجر، کسی قسم کے اجر کا ان ہوا اجری الا علی اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر ہے ہمارا اجر۔ تو بروز قیامت اللہ تعالیٰ اپنی رضا کی صورت میں آپ نے جو ختم نبوت کے اوپر یا ناموس رسالت کے اوپر جو پیرا دیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رضا کی صورت میں اس کا اجر آپ کو عطا فرمائیں گے۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ آپ جس کی خاطر دیکھیں نا، آپ خود کہتے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جن کی تم نوکریاں کرتے ہو وہ تمہیں نہیں دیکھ رہے، لیکن ہم جن کی نوکری کرتے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے۔ دیکھیں نا، فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے تمہارے اعمال کو، اس کے رسول مؤمنین۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تم ہماری نظروں کے سامنے ہو۔ تو جب آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے، اللہ تعالیٰ علیم خبیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس آپ کے اعمال کو، آپ کی ان قربانیوں کو دیکھتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائیں گے اس چیز کا۔ لہذا کسی کے ساتھ آپ کو جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے اوپر یہ معاملات جتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آپ کا مشن ہے اس مشن کے اوپر ڈٹے رہیں، اس مشن کے اوپر کاربند رہیں، اس مشن کو آگے بڑھائیں۔ یہ بھی ہمارا ایک المی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگ آ کے ہاتھ بھی چومتے ہیں، لوگ آ کے عزت بھی کرتے ہیں، کس وجہ سے کرتے ہیں؟ وہ بابرکت سمجھتے ہیں کہ یہ شخص برکت والا ہے۔ تو برکت کس وجہ سے اللہ نے دی ہے؟ حضور پاک کے دین کی وجہ سے دی ہے۔ تو جس دین کے صدقے اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے، اس شخص کے آپ ہاتھ چومتے ہیں،
اس شخص کے آپ ہاتھ چومتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے، ہاتھ چومتے ہیں تو جس شے کے صدقے اللہ نے اس کو برکت دی ہے، عزت دی ہے، آپ اس راستے کے اوپر چلنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ آپ اس کے مشن کو آگے کیوں نہیں بڑھاتے؟ میں آپ کو اپنی مثال پہلے بھی کئی دفعہ دے چکا ہوں. دیکھیں میری نہ اتنی شہرت ہے، نہ اتنا زیادہ لوگ مجھے جانتے ہیں، لیکن تھوڑے بہت جو لوگ میرے ساتھ اٹیچ ہیں نا، تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ جو دوران گفتگو محبت کا اظہار کرتے ہیں، یا کہتے ہیں کوئی چیز آپ کو ضرورت ہو، باہر سے فون آتے ہیں، آپ کو کون سا موبائل اچھا لگتا ہے، کون سا سیٹ آپ کے لیے بھیجیں، کون سی چادر آپ کے لیے بھیجیں، اور کوئی خدمت ہمارے لائق ہو تو آپ بتائیں. تو بھائی بات کرنے کا مقصد یہ ہے نا، اس مشن کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر آپ زور دیتے ہیں، اس مشن کے اوپر کیوں زور نہیں دیتے؟ اس مشن کو آگے پھیلانے میں آپ ہمارے ممد اور معاون کیوں نہیں بنتے؟ اس معاملے کے اندر آپ ہمارا تعاون کیوں نہیں کرتے؟ کس کے اندر؟ اللہ تعالیٰ کے دین کے پھیلاؤ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کو بحیثیت سیاسی نظام متعارف کرانے کے لیے. میری باتیں آپ سمجھ گئے؟ اچھا، پھر عشاء کی اذانیں شروع ہو گئی ہیں. چلو بات کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. بار دیگر میں افسوس کرتا ہوں، یہ معاملات افسوسناک ہیں، اور میں علماء کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ آپ جو فصل بو رہے ہیں تو یہ جس وقت آپ کاٹیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا بویا تھا. اس لیے اب بھی وقت ہے کہ اپنے جو آپ کے کارکنان ہیں ان کے اچھے انداز کے اندر تربیت کریں. آپ کے جو اگینسٹ ہیں، جو مخالف ہیں، چاہے اپنے مسلک کے لوگ ہیں چاہے دوسرے مسالک کے لوگ ہیں، اس طرح غنڈہ گردی ان کو کرنے کی اجازت نہ دیں. دوسرا دیکھیں نا، اس طرح تو ہر شخص کر سکتا ہے. آج وہ لاہور کے اندر تھے مثال کے طور پر، تو آپ لاہور کے ہیں تو آپ نے اپنے کارکنان بھیج دیے. کل آپ ادھر آئیں گے، ضلع ٹک کے اندر آئیں گے، ضلع راولپنڈی کے اندر آپ آئیں گے تو یہاں پر ان کے ماننے والے زیادہ ہیں. وہ اس طرح آپ کو ہو سکتا ہے اس سے سخت معاملہ آپ کے ساتھ کریں، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو یہ ایک ریت اور رسم چل پڑتی ہے. پھر جب یہ رسم چل پڑتی ہے تو آگے جا کر پھر یہ آپ یوں سمجھے یہ قانون کی شکل کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے. پھر یہ زندگی کا جزو لا ینفک بن جاتا ہے. تو اس بات سے احتراز کریں، اس بات سے پرہیز کریں. پہلے بھی بہت نقصان ہو چکا ہے، ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جو نقصان ہو چکا ہے اس کی تلافی کریں. بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ.